السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، تو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو اور میری خوشی کی تلاش کے لیے نکلے ہو۔ تسرون الیہم بالمودۃ، تم چھپ چھپ کر ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو شخص تم میں سے یہ کام کرے وہ سیدھے راستے سے یقیناً بھٹک گیا۔ ان یثقفوکم، اگر وہ تمہیں کہیں پا لیں، یکونوا لکم اعداء، تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانوں کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کریں۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ، ایمان سے محروم ہو جاؤ۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، تمہاری رشتہ داریاں اور تمہارے مال قیامت کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلے کرے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کر رہے اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بری ہیں اور اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو ان سے بھی بری ہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی ظاہر ہو چکی ہے اور بغض ظاہر ہو چکا ہے ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اکیلے اللہ پر ایمان نہ لاؤ، ہماری تمہاری دوستی نہیں، ہمارا تمہاری دشمنی۔ اللہ اکبر۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور بہنوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الممتحنہ کی چند آیات کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ وحدہ لا شریک نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ اے ایمان والو، جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں ان کو دوست نہ بناؤ۔ پہلے اپنا ذکر کیا ہے کہ میرے دشمن، اللہ کے دشمن کیوں ہیں؟ کہ وہ اس اللہ کو ایک مانتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ ہے کہ وہ اللہ کو کسی خالق و مالک کو مانتے ہی نہیں، کچھ ہے کہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اب اس وجہ سے وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دشمن قرار دیتا ہے۔ لا تتخذوا عدوی، مت پکڑو میرے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو۔ پہلے انہیں اللہ نے اپنے دشمن قرار دیا ہے، پھر تمہارے اور ہمارے دشمن قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل دشمنی تو ان کی اللہ سے ہے، اللہ کے دین کو نہیں مانتے۔ بعد میں مسلمانوں سے جو دشمنی ہے وہ بھی اللہ ہی کی وجہ سے ہے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر پہلے کیا کہ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ یہ ایک خاص موقع پر آیات اتری تھی، لیکن یہ ایک خاص موقع کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے۔ یہ کسی بھی مسلم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کفار کو دوست بنائے اور اپنے دلی معاملات اور اپنے رازوں سے ان کو آگاہ کرے
کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آئے۔ اس سے پہلے کئی جنگیں، چھوٹی چھوٹی تو بہت ہو چکی تھی، بڑی جنگیں 3 ہوئی تھیں، جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق۔ خندق کے موقع پر وہ ناکام نامراد ہو کر 1 مہینہ وہ بیٹھے رہے، لیکن خندق پار نہ کر سکے۔ پھر اللہ کی خاص مدد آئی اور طوفان آیا، آندھی، خوفناک قسم کی شدید ٹھنڈی، خرچہ بھی ان کا ختم ہو گیا تھا۔ وہ تو آئے تھے 10,000 کا لشکر لے کر کہ چھوٹی سی بستی ہے مدینہ، مردوں کی مشکیں باندھ کر گرفتار کریں گے یا قتل کر دیں گے، عورتوں بچوں کو لونڈی غلام بنا کر سب ان کا مال بطور غنیمت چھین کر لے آئیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، مشورے میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے۔ اس مشورے میں جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم فارس کے لوگ، ایران کے، جب دشمن کوئی حملے کے لیے آتا ہے تو ہم اپنے شہر کے ارد گرد ایک خندق کھود لیتے ہیں، کھائی، مٹی کھود کر گہری اور چوڑی، جسے گھوڑا بھی چھلانگ نہ لگا کر پار نہ کر سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی جن حملہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، کھلا حملہ، کیونکہ وہاں پتھر بکھرے ہوئے تھے، ان میں گھوڑے اس طرح دوڑ نہیں سکتے تھے، ایک طرف خالی تھی جہاں سے حملہ ہو سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق تیار کروا دی۔ ان کے آنے سے پہلے دن رات کام کیا، خندق تیار ہو گئی۔ وہ جو آئے تھے نا 1-2 دن کا خرچہ لے کر، انہیں مہینہ وہاں ٹھہرنا پڑ گیا، کوئی پیش ہی نہیں کی، بڑے حملے کیے لیکن کوئی حملہ کارگر نہ ہوا۔ عمر بن عبد ود اور اکرمہ بن ابو جہل نے ایک دن ہمت کی اور جہاں سے تھوڑی سی تنگ تھی وہاں سے گھوڑا پار کر کے آیا۔ وہ عمر بن عبد ود ان کا بڑا مشہور پہلوان تھا، وہ للکارے مارنے لگا، آؤ کوئی ہے تو مقابلے میں آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، وہ کہنے لگا تم بچے ہو۔ اس نے کہا بچہ ہوں کیا، مقابلے میں آؤ۔ وہ نہ غصے سے گھوڑے سے اتر پڑا اور لڑائی کے لیے تیار ہو۔ اللہ نے مسلمانوں کو بھی کیا کیا ذہانت عطا فرمائی تھی۔ جب سامنے آیا نا تو علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے بھائی تم تو 2 آدمی ہو، میں تو اکیلے سے لڑنے کے لیے، تم تو 2 ہو۔ اس نے پیچھے دیکھا نا، اتنے علی رضی اللہ عنہ اس کا سر اتارا۔ الحرب خدعۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کہ جنگ تو دھوکے کا نام ہے، تو جنگ میں دشمن کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ بہرحال آپ نے خندق کے موقع پر جب ڈیرے ڈنڈے اٹھا کر وہ چلے گئے، فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزونا، اب ہم ان پر حملہ آور ہوں گے، ان سے جنگ کریں گے، یہ ہم پر حملہ آور ہونے کی جرت اب نہیں کر سکے گے۔ پھر وہ 4 ہجری میں خندق ہوئی ہے، 5 اور 6 2 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا۔ پھر آپ عمرے کے لیے آئے، کفار نے روک لیا، لمبا قصہ ہے، پہلے بھی آپ بھائیوں کو سنایا۔ صلح ہو گئی دونوں فریقوں کی 10 سال کے لیے۔ صلح کے جو بند تھے نا اس کے، ان میں ایک بند یہ تھا جو قبیلہ چاہے وہ قریش کا حلیف اور ساتھی بن جائے، جو قبیلہ چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور حلیف بن جائے۔ اب دونوں فریقوں پر لازم ہے کہ دوسرے فریق کے کسی حلیف پر بھی حملہ نہ کرے۔ کفار پر لازم ہے مسلمانوں کے جو حلیف ہے ان پر حملہ نہ کرے، مسلمانوں پر لازم ہے کہ کفار کے حلیف پر حملہ نہ کرے۔ تو بنو خزاعہ مکے کے قریب رہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، ان کے مسلمان بھی، کافر بھی نہ، کفر کے زمانے میں بھی آپ کے قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا ایک۔ تو وہ کہنے لگے جی ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بننا ہے، وہ آپ کے حلیف بن گئے۔ ایک دوسرا قبیلہ تھا بنو بکر، وہ قریش کے حلیف بن گئے۔ 10 سال کے لیے وعدہ تھا، مگر 1.5 سال گزرا نا، 1.5 سال، تو کفار نے
اس معاہدے کی شدید خلاف ورزی کی۔ قریش کے حلیف بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف بنو خزاع پر حملہ کر دیا، اور کفار قریش نے آدمیوں کے ساتھ بھی ان کی مدد کی، اپنے حلیف کی، اسلحہ بھی ان کو دیا۔ وہ بیچارے بھاگ کر حرم کے اندر آئے، حرم کے اندر بیت اللہ کے پاس ان ظالموں نے سجدے کی حالت میں بھی ان کو قتل کر دیا، رکوع کی حالت میں بھی قتل کر دیا۔ ان کا ایک وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، وہ کہتے ہیں، اس نے ان کے شاعر نے کہا، ان قریشا اخلفوک الموعدہ ونقضوا میثاقک المؤکدہ، کہ قریش نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ کا جو بڑا تاکیدی عہد تھا اس کو توڑ دیا ہے۔ ہم قتلونا رکعا وسجدا، انہوں نے ہمیں رکوع کی حالت میں بھی قتل کیا، سجدے کی حالت میں بھی قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، کیونکہ کفار نے وعدہ ہی توڑ دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب جنگ کی تیاری کرتے تو جس طرف جانا ہوتا تھا نا، اس جہت کا ذکر نہ کرتے، اور یہ باتیں مثلا مکے پر حملہ کرنا ہے تو بات شروع کر دی کہ بھائیو خیبر یہاں سے کتنا فاصلہ ہے، وہاں کتنے آدمیوں کی ضرورت ہوگی، کتنے اسلحے کی ضرورت ہوگی، یعنی کبھی کسی طرف کا ذکر کبھی کسی کا، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ فلاں جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے۔ اس کو توریہ کہتے ہیں، توریہ، چھپانا بات کو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ مکے پر حملہ کریں، لیکن حملے سے پہلے قریش کو علم نہ ہو سکے، کیونکہ اگر علم ہو گیا تو وہ تیاری کر لیں گے، تیاری کی صورت میں جنگ ہوگی، جنگ کی صورت میں دونوں اطراف سے بہت قتل ہوں گے، اس لیے اچانک خاموشی کے ساتھ ان پر حملہ کیا جائے۔ تو دعا بھی کی، اللہم خذ العیون، پروردگارہ جاسوسوں کو تو پکڑ لے، جاسوس ہماری خبر، ہماری تیاری کی اطلاع نہ دے سکے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مخلص صحابی حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، ان کے مکے میں بچے بھی تھے، مال بھی تھا، تو ان کو یقین تھا کہ مسلمانوں نے غالب تو آنا ہی آنا ہے اللہ کے رسول نے، تو میں ان کو اطلاع دے دیتا ہوں کہ تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ میرے بچوں کا خیال رکھے کہ دیکھو یہ اس نے ہمارے ساتھ خیر خواہی کی۔ ایک خط لکھا، خط لکھ کرنا وہ ایک خاتون کو دیا، عورت کو، کہ یہ تم مکے کے جو فلاں فلاں سردار ہیں ان تک پہنچا دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور زبیر کو اور مقداد کو فرمایا بھی تم جاؤ، گھوڑوں پر سوار ہو کر تیزی کے ساتھ جاؤ، روضہ خاخ نامی باغ ہے، وہاں پر تمہیں اونٹنی پر سوار ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر آؤ۔ کہتے ہم گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے جب اس مقام پر پہنچے تو واقعی ایک عورت وہ جا رہی تھی، اونٹنی پر سوار تھی، ہم نے اسے روکا، اتارا، ہم نے کہا لاؤ جو خط تمہارے پاس ہے دے دو۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ سب دیکھا، اس کا پالان دیکھا، دوسرا تیسرا، وہ کہتی نہیں میرے پاس کوئی خط نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کی ہے، یہ غلط ہو سکتی ہی نہیں، خط ہے تمہارے پاس، یا تو نکال دو ورنہ ہم کپڑے اتار کر تلاشی لیں۔ اب جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی صورت نہیں ہے انکار کی، تو اس نے اپنی چوٹی سے گت جس کو کہتے ہیں وہ نکال کر نا وہ خط دے دیا۔ وہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ نے پڑھا تو لکھا ہوا تھا یہ حاتب کی طرف سے خط ہے، قریش کے فلاں فلاں سردار کی طرف، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حاتب یہ کیا؟
اس نے کہا جی نہ تو میں مرتد ہوں، نہ میں اللہ اور اس کے رسول کے دین سے کوئی مجھے نفرت ہے، بات صرف اتنی ہے کہ آپ کے جو ساتھی دوسرے ہیں ان کے رشتہ دار وہاں موجود ہیں، کسی کا بھائی ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا ماموں ہے، میں قریشی نہیں ہوں، میں تو باہر سے آیا تھا اور ان کا حلیف دوست بن کر وہاں رہتا رہا تھا، میرے بچے وہیں ہیں، بیوی وہاں ہے، گھر بار مال بھی وہاں ہے، تو مجھے یقین تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو فتح تو دینی ہے، تو میں ایک ان پر احسان کر دوں تاکہ وہ میرے بچوں کا خیال رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اما انہ قد صدقکم، لوگوں یاد رکھو یہ سچ، اس نے سچ کہا ہے۔ مگر عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ، کہنے لگے دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق، مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اتار دوں، اس نے ہمارا راز دشمنوں پر فاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ بدری، تجھے معلوم نہیں کہ یہ حاتب بدری ہے، بدر کی لڑائی میں شریک ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو جھانک کر فرمایا تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ اس وجہ سے اس کے مخلص ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن یہ آیات اتری، اللہ نے فرمایا وہ حاتب بھی مخاطب ہے، دوسرے تمام مسلم اس وقت کے بھی مخاطب ہیں، ہم بھی اس کے مخاطب ہیں کہ اے ایمان والو، جو میرے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں، ان کو دوست مت بناؤ، ان کی طرف سوچو تو صحیح، کن کو دوست بنا رہے ہو، کس کی طرف دوستی کا پیغام بھیج رہے ہو چپکے، تمہیں مکے سے نکالنے والے، رسول کو مکے سے نکالنے والے، رسول نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، کوئی ڈاکہ نہیں مارا تھا، کوئی چوری نہیں کی تھی، صرف اللہ کو ایک ماننے کے جرم میں سگے بھائیوں نے، سگے عزیزوں نے اتنا تنگ کیا کہ رسول کو اور مسلمانوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ تو تمہیں نکالنے والے ہیں، یہ تمہارے دوست کیسے بن گئے بھائی؟ باقی رہ گئی کہ تم جو اپنے بچوں اور رشتہ داروں کو بچانا چاہتے ہو، لن تنفعکم ارحامکم و اولادکم یوم القیامہ، یہ تمہارے رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکے۔ اور جو تم کہتے ہو کہ جی یہ ہمارا کچھ خیال رکھیں گے، فرمایا نہ، فرمایا ان یثقفوکم، اگر تم ان کے قابو آ جاؤ، یکونوا لکم اعداء، تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے زبانوں کے ساتھ تمہیں بہت بری طرح سے تنگ کریں گے، پریشان کریں گے۔ تو یہ ہے بھائیو، اسلام جب کوئی شخص قبول کرتا ہے وہ ایک برادری میں آ جاتا ہے، مسلم برادری میں۔ اب سب کافر جتنے بھی ہیں نا، وہ ایک برادری ہے، کیونکہ وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے۔ اب ایک وہ قوم ہے جو اللہ کو ایک مانتی ہے، رسول پر ایمان رکھتی ہے، جو کچھ رسول کہے اس پر عمل کی کوشش کرتی ہے، اور ایک وہ ہیں جو نہ تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، نہ رسول کو رسول مانتے ہیں، اور نہ تمہارے دین کو مانتے ہیں، تو سوائے دشمنی کے تمہارا اور ان کا رشتہ ختم ہو گیا۔ فرمایا مثال تمہارے پاس موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام سگا باپ ہے، سگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سگے باپ کو نصیحت کی، یا ابت واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لابیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے باپ آپ اس کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، بے جان لکڑی ہے یا پتھر ہے یا دھات کا بنا ہوا ہے۔ پھر یہ بات تھی بھی تم مجھ سے زیادہ سیانے ہو گئے ہو، اس کا بھی جواب دیا،
یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، میرے پیچھے لگ جاؤ، اہدک صراطا سویا، تمہیں سیدھے راستے پر میں لے جاؤں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جی یہ جو آپ بتوں کی پوجا کرتے ہو در حقیقت شیطان کی پوجا کر رہے ہو، شیطان کی پوجا نہ کرو۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ ظالم شیطان رحمان بے حد جو مہربان ہستی ہے اس کا بھی نافرمان ہے، اس نے اللہ کی بات بھی نہیں مانی، تو یہ دشمن ہے۔ خیر باپ نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ اکبر، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم میرے ان معبودوں سے، میرے ان جو بت ہیں جن کو میں پوجتا ہوں، ان سے بے رغبتی کرتا ہے تو؟ لئن لم تنتہ لارجمنک، اگر تو باز نہ آیا میں پتھر مار مار کر تجھے ختم کر دوں۔ باپ بیٹے کا رشتہ ہے، باپ بیٹے کا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جرنی ملیہ، صحیح سلامت اب یہاں سے نکل جا، میرے ہاتھ سے کوئی قتل نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال سلام علیہ، اچھا جی ابا جی آپ سلامت رہے، ساستغفر لک ربی، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کروں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ تو میرے بھائیو انبیاء کرام کی سیرت پڑھو، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ مسلم قوم کفار سے الگ قوم ہے، سبھی کچھ تقریباً ان کا ان سے مختلف ہے۔ شادی کے موقع پر ان کی شادی کا اور انداز ہے، موت کے موقع پر کفار سے اور انداز ہے، روزانہ 5 وقت اللہ کے حضور میں پیش ہونا، غرض ہر کام میں ہی تقریباً یہ کفار کے خلاف ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم ان کی مشابہت بھی اختیار نہ کرو، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے، انہی میں سے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ 23 مارچ آ رہا ہے، ملک میں کوئی تقریبات بھی ہوں گی، یہ اس موقع کی مناسبت سے ہے جب 23 مارچ کو مسلمانوں نے ایک اجلاس میں یہ قرارداد پاس کی تھی کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے، ہندوؤں کا اور ہمارا بالکل سبھی کچھ جدا ہے، کسی صورت میں ہم ان کے لیے نہیں رہ سکتے، ہمیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ علاقے ہمیں پاکستان کی صورت میں ملنے چاہیے۔ اس کو بھائی نظریہ پاکستان بھی کہتے ہیں، پاکستان کا نظریہ۔ بنیاد اس کی یہ ہے کہ ہندو اور مسلم قیامت تک آپس میں دوست نہیں بن سکتے، دشمنی۔ اچھا پھر کافر کئی ہیں دنیا میں، عیسائی بھی کافر ہیں، یہودی بھی کافر ہیں، ان کی دوستی سے بھی اللہ نے منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، اور اس کا سبب یہ بیان کیا کہ ان کا بعض کا دوست ہے۔ مطلب کیا؟ تمہیں کسی ہندو سے محبت ہے، تمہارا بھائی ہے مثلا یا عزیز ہے، ہندو ہے، تو فرمایا وہ تمہارا دوست ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے جو ہم مذہب ہیں دوسرے کفار ان کا بھی دوست ہے، تو جو تمہارے دشمنوں کا دوست ہے وہ تمہارا دوست کیسے بن گیا؟ قاعدہ یہ ہے کہ آدمی کا جو دوست ہے وہ تو اس کا دوست ہی ہے، اس کے دوستوں کا جو دوست ہے وہ بھی اس کا دوست ہے، اور اس کے جو دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ بھی اس کا دوست ہے، اور دشمن بھی اسی طرح کئی طرح کے ہیں،
ایک تو صاحب خود ہی دشمن ہے، ایک ہمارے دوستوں کا دشمن ہے، دوستوں کا دشمن ہے۔ تو میرے دوست کا دشمن ہو کر میرا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ اور ایک یہ کہ جو دشمنوں کا دشمن ہونے کی وجہ میرے دشمنوں کا دوست ہے، یہ بھی جو ہے نا میرا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود و نصارہ کو دوست نہ بنو، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہے، ایک دوسرے تمہارے جو دوسرے کفار دشمن ہے، جس کو دوست تم سمجھ رہے ہو نا، بہت اچھے اخلاق ہیں، سب کچھ ہے، یہ تمہارے سری دشمنوں کے دوست ہیں۔ تو جو تمہارے دشمنوں کا دوست ہے وہ تمہارا دوست کیسے بن گیا؟ نہیں بن سکتا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں بڑے بڑے مذہب ہیں، لیکن ہندو مذہب جیسا ظالم مذہب دنیا میں کوئی نہیں۔ ہندو جیسے خبیث لوگ دنیا کے اندر نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی قوم ہندوؤں میں 4 طبقے بنا رکھے ہیں۔ ایک طبقہ برہمن ہے جو ان کی حکومت کرتا ہے، ان کا سردار ہے، مذہبی پیشوا ہے، اور ایک ویش ہے، ایک کھتری ہے۔ ان میں سے ویش جو ہے وہ تو حال چلاتا ہے، کھتری جو ہے وہ فوج وغیرہ کا انتظام کرتا ہے، اور ایک شودر ہے۔ شودر سب سے نچلی ان کی ذات ہے۔ شودر کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اوپر اونچی ذات سے رشتہ کرے، نکاح کرے، جائز نہیں۔ شودر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کی مذہبی کتاب جو ہے اس کو پڑھے یا ہاتھ لگائے۔ اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہندوؤں کا جو مندر ہے اس کے اندر جا سکے۔ کل خبر آئی ہے یا پرسوں اخبار میں نے پڑھا کہ ایک شودر نے ان کے ایک گرجے کو جو برہمنوں کا تھا یا گرجا تھا ہمارا، اس کو ہاتھ لگا دیا، صرف ہاتھ لگا دیا۔ انہوں نے ڈنڈے مار مار کر اس کو قتل کر دیا، ڈنڈے مار مار کر اس شودر کو قتل کر دیا۔ تم نے ہمارے اس ہندوؤں کا کیا ہوتا ہے مندر کو ہاتھ کیوں لگایا؟ اچھا، پھر دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو دوسرے انسانوں سے اس طرح نفرت کرتا ہو۔ شودروں سے بھی نفرت، اپنے ہم مذہب لوگوں سے، مسلمانوں سے، عیسائیوں سے، دنیا کے ہر مذہب سے ایسی شدید نفرت کرتے ہیں کہ کوئی اور دین ایسی شدید نفرت نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ایک ہندو ہے یا عیسائی ہے، وہ آپ سے ملتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، مصافحہ بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ لگانے سے ہمارا کھانا پلید ہو جائے گا۔ مگر ہندو وہ لوگ ہیں کہ شودر بھی اور مسلمان بھی اور کوئی بھی مذہب اگر ان کے کھانے کو ہاتھ لگا دے تو وہ کھانا پلید ہو گیا، اب وہ کھانا وہ نہیں کھائے، وہ کھانا نہیں کھائے۔ اتنی شدید نفرت ہے۔ اگر کوئی ان کے علاوہ کو ان کے چوترے پر چڑھ گیا، گھر کا فرش ہے، تو وہ بھی پلید ہو گیا، جگہ بھی پلید ہو گئی۔ اب اس کو پاک کس طرح کریں گے؟ گائے کا گوبر لا کر وہاں پھیریں گے۔ گائے چونکہ جو ہے نا وہ ان کی خدا ہے، گو ماتا اس کو کہتے ہیں، یہ ہماری ماں ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ کی شان ہے، جب کسی قوم کی مت ماری جائے، گائے جیسا بے ضرر، لوگ کہتے ہیں فلانا تو اللہ میاں کی گائے ہے، کیا مطلب؟ وہ کچھ اس میں تیزی نہیں ہے، کچھ نفع نقصان کا وہ مالک نہیں، بالکل سیدھا سادہ آدمی ہے۔ اس گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں خبر میں نے پڑھی کہ اس بنا پر کہ ایک مسلمان نے گوشت کھایا ہے گائے کا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تم نے گائے کا گوشت کیوں کھایا؟ بعد والے پھر صفائی دیتے رہے، گائے کا نہیں، وہ تو بھینس کا گوشت اس نے کھایا، گائے کا تو نہیں کھایا۔ بھینس کا گوشت بڑا بیف کھانے پر
انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے اور قتل کر رہے ہیں. مسلمان اس کو ذبح کرتے ہیں، مسلمان اسے کھاتے ہیں، وہ اس کو پوجتے ہیں. اب کتنا فرق ہے، ایک قوم کا خدا ہے، دوسری قوم کی وہ غذا ہے. اب یہ دونوں اپنی کس طرح دوستی کر سکتے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں ہندو کے مسلمان گائے ذبح کر، اب وہ اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. قانون بنا ہوا ہے گائے ذبح مت کرو. اللہ اکبر. یہ ہے ہندوؤں کا حال کہ جو مسلمانوں کی غذا ہے اس کی وہ پوجا کرتے ہیں، پھر ایک اللہ تعالی کی بجائے وہ صرف گائے کی پوجا نہیں کرتے، سانپ کی پوجا بھی کرتے ہیں، ہنومان بندر کی پوجا بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں کوئی 1 کروڑ چیزیں ہیں جن کی ہندو پوجا کرتے ہیں، 1 کروڑ خدا انہوں نے بنا رکھے. تو اب ایسے لوگ ان کے اللہ تعالیٰ کے دشمن ہونے میں کیا کوئی چھپی ہوئی چیز ہے؟ سب اس بات کو جانتے ہیں. تقی الدین ہلالی ایک مراکش کا عالم تھا، فرانس میں اس نے پڑھا، پھر عربی بھی اس نے، عرب تو تھا ہی نا، پھر اس نے بہت علم حاصل کیا، توحید اور سنت کا وہ عالم تھا. کہہ لیجیے اہل حدیث تھا. ہند میں بھی وہ آیا، مصر میں بھی گیا، اور بہت ملکوں کی اس نے سیر کی. اپنا اس نے لکھا ہے کہ میں نے کہا کیا دیکھا. اس نے بتایا ہے کہ ہندو مذہب کی ایک مثال اس نے دی ہے. کہتا ہے ایک دن میں بازار میں گیا، ساتھی تھا یا ہندوستان کا ہی ساتھی ساتھ، مطلب جب پاکستان ہندوستان ایک تھا تو بازار میں ہم گئے. بازار میں جب گئے تو ایک جگہ دیکھی کشمش، سوگی جس کو کہتے ہیں، بڑی صاف ستھری ڈھیر لگا ہوا. میں ہاتھ بڑھا کر دیکھنے لگا تو میرے ساتھی نے سخت مجھے دھکا دیا، میں بمشکل گرنے سے بچا. میں نے اس سے پوچھا بھائی جان آپ نے اتنا شدید مجھے دھکا دیا ہے، میں نے غلطی کیا کی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ ہاتھ لگانے لگے تھے اس سوگی کو، کشمش کو، اب تمہارے ہاتھ لگانے سے وہ پلید ہو جانی تھی ان کے نزدیک، اور پھر یہ بدماش ہیں، انہوں نے سارے دکانداروں نے مل کر تمہیں مجبور کرنا تھا کہ اب یہ سارا ڈھیر پلید ہے، یہ اٹھا لو اور پیسے دو. اتنے پیسے ہم کہاں سے دیتے ہیں؟ اس لیے میں نے تمہاری تھوڑی سی گستاخی کی ہے اور تمہیں دھکا دے کر پیچھے ہٹایا کہ ہاتھ مت لگاؤ. ہندو سے جب آپ چیز خریدنے لگے ہیں تو اس کی کسی چیز کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. وہ آپ کے ساتھ اس طرح سلام کرے گا، اس طرح، لیکن ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملائے. سیاسی لوگ ممکن ہے کچھ ہاتھ ملا لے، سیاسی لوگوں کا تو دین مذہب ہی بہت کم ہوتا ہے نا، کوئی اللہ کا بندہ ہوگا، لیکن ہندو مذہب یہ ہے. اس نے لکھا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات، انگریز کی حکومت تھی اور انگریز نے تو پھر دونوں سے سلوک رکھنا تھا، اگرچہ زیادہ جھکاؤ اس کا وہ ہندوؤں کی طرف تھا، کیونکہ اس نے حکومت جو لی تھی تو وہ لی تھی مسلمانوں سے. ہند پر مسلمانوں کی حکومت تھی. 50 سال تک اورنگزیب عالمگیر نے یہ سارا بر صغیر، پاکستان اس میں، ہندوستان اس میں، نیپال اس میں، سری لنکا اس میں، مالدیپ اس میں، اور یہ افغانستان، یہ سب پر 50 سال اس نے حکومت کی ہے، اور اس سے پہلے اس کے آباء و اجداد نے حکومت کی ہے. اس کے بعد پھر یہ انگریز آ گئے، پیچھے جو تھے ان کے شہزادے وہ قابو نہ کر سکے، سنبھال نہ سکے. تو بہرحال انگریز نے جب یہ ریل کا سلسلہ جاری کیا تو اس نے، کیونکہ مسافروں کو پانی کی تو ضرورت ہوتی ہے، تو اس نے سبیلے، مطلب یہ پانی ہے ایک جگہ پانی کا، رکھ دیا مٹکا اور اس کے ساتھ پیالے وغیرہ. تو ہندوؤں نے کہا بھئی ہم تو مسلمان کا جو ہے برتن سے، جس کو مسلم کا ہاتھ لگا ہم وہ پانی نہیں پی سکتے. ہندوؤں کے لیے ہر اسٹیشن پر مسلمانوں کے لیے الگ پانی، کفار کے لیے الگ پانی، ہندوؤں کے لیے الگ پانی. وہ اپنے ہم مذہب لوگ جو ہندوؤں کے وہ وہاں سے پانی پیے جو ہندوؤں کا. مسلمان اس
پانی سے پیے جو مسلمانوں کے. یہاں تک دشمنی اور عداوت ہے. پانی ایک نہیں پی سکتے مسلمان اور کافر. اللہ فرماتا ہے تسرون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ چھپ چھپ کر بڑھاتے ہو. دیکھو کشمیر پر کس طرح ہندوؤں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ہندوؤں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ کسی صورت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجاہدین کر رہے ہیں جہاد. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہندوؤں سے جنگ کی فضیلت خاص طور پر بیان فرمائی. سنن نسائی میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار. میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے آگ سے محفوظ کر دیا. عصابۃ تغزو الہند، ایک وہ جماعت جو ہند سے لڑے گی، اور ایک وہ جماعت جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگی اور اس وقت وہ جہاد کریں گے. ایک وہ جماعت، دونوں مجاہدین کی جماعتوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے، ان کو آگ سے محفوظ کر دی. تو میرے بھائیوں اب دیکھو مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کر رہے ہیں. اب بھی وہ صاف نے اسد اویسی ہے تو وہاں کے جو ہیں بی جے پی اور دوسرے تیسرے انہوں نے کہا پاکستان چلے جاؤ، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں. صاف وہ کہتے ہیں، وہ تو چھپاتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہ مسلمان آئے ہیں عرب سے، اپنے وطن میں چلے جائیں. ہند ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں. یا پھر ہندو ہو جائے یا پھر تیار ہو جائے. سینکڑوں بلکہ ہزاروں جگہوں پر باقاعدہ وہ تیاری، جس طرح آپ کے معسکر ہے نا، اس طرح ان کے بھی بے شمار معسکر ہیں. ان میں وہ تربیت دے رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی. دنیا میں شاید سب سے زیادہ اسلحہ جو ہے وہ ہندوستان خریدتا ہے، حالانکہ اس کی اپنی فیکٹریاں کارخانے بہت اسلحہ تیار کر رہے ہیں. یہ تو اللہ کا مسلمانوں پر احسان ہے کہ اس نے پاکستان کو ایٹم بم بنانے کی توفیق عطا فرما دی. اللہ کی مہربانیاں مسلمانوں پر بہت ہی. اب جرت کو نہیں کرتا. امریکہ اتنا بڑا بدماش ہونے کے باوجود وہ سازشیں کرتا ہے، لیکن کھلم کھلا شام کی طرح یہاں حملہ کرے یا افغانستان کی طرح، اس کو اس بات کی جرت اللہ کے فضل سے نہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ نظریہ پاکستان یہی ہے کہ ہم اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے. غالب ایک قوم ہوگی، یا ہندو غالب ہوں گے یا مسلمان غالب ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دوستی ان کی ہو جائے. دلی دوستی ان کی کسی صورت نہیں ہو سکتی. ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے اگر یہ نہ ہو مسلم اور کافر کا فرق، تو بھائی قوم تو ایک ہے، باپ ان کے نسلیں ایک ہیں. جاٹ قوم ہے، کچھ ہندو ہے کچھ مسلمان ہے. غرض جتنے بھی قومیں ہیں سب قومیں، کچھ مسلمان ہیں، کچھ ان کے ساتھی بھائی دوست آباء و اجداد وہ ہندو ہیں، کوئی سکھ ہیں. تو ہماری ان کی دشمنی کی بنیاد صرف اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. ایک بات وقت ہو گیا لیکن مناسبت سے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم اور کافر ایک نہیں ہے. لیکن اگر مسلمان بھی ہندوؤں کی رسوم شروع کر دے، کوئی فوت ہو جائے تو تیسرے دن وہ کل شروع کر دے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کیا. یہ ہندوؤں کی مشابہت ہے. ان کا جو ہوتا تھا وہ کیا اس کو کہتے ہیں، پادری کی جگہ پر پنڈت تیسرے دن آتا ہے، کچھ پڑھتا ہے اور پھر کھانا شانا کھلاتے ہیں. تیجا، ساتواں، 40واں، یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں. شادی میں جس طرح اب ہے، پہلے گھڑولی بھرتے ہیں، پھر مہندی لے جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا، سب ہندوؤں کی یہ نقل ہے، سب ہندوؤں کی نقل. بازار میں وہی ہندوؤں کی طرح سے سود پر سلسلہ چلانا، بینک سے سود لے کر آگے وہ جناب کاروبار بڑھا رہے ہیں. غرض اس بات پر بھی کچھ غور کرنا چاہیے. ایک بھائی نے ایک نظم لکھی ہے، پوری مجھے یاد نہیں ہے. وہ کہتا ہے ایک ہندو کی زبان میں، کہتا ہے میں بت پوجتا ہوں، تم جو ہے قبر پوجتے ہو. بس فرق اتنا ہی ہے کہ میں کھڑا کر کے اس کو پوجتا ہوں، تم لٹا کر اس کو پوجتے ہو.
صرف دشمنی اس بات کی نہیں ہے صرف کہ وہ ہندو ہے، اس بات کی بھی دشمنی ہے کہ وہ اللہ کے سوا اور چیزوں کو پوجتا ہے۔ مسلمان کل اخبار میں آیا ہے، اسمبلی کا ممبر تھا تو سب نے کہا کہو بھارت ماتا کی جے، اس نے کہا جی میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں تو بھارت کی جے کہہ سکتا ہوں، یہاں رہتا ہوں، اس میرا وطن ہے، لیکن بھارت کو ماتا کہنا، جس طرح گو ماتا ہے، گائے کی بھی پوجا اور وطن کی بھی پوجا اور پتہ نہیں کس کس کی پوجا۔ بندے ماترم ان کا ترانہ ہے، اس میں سری شرک ہے، بھارت کو ماتا قرار دیا گیا ہے، اور مسلمان بچے سکولوں میں وہ ترانہ پڑھنے پر مجبور ہیں۔ تو اس نے جب یہ کہا نا کہ میں بھارت ماتا کی جے نہیں کہہ سکتا، پوری اسمبلی نے اپنے ووٹوں کے ساتھ اس کو اسمبلی سے معطل کر دیا کہ تم ہماری اسمبلی کے ممبر نہیں رہ سکتے، اگر تم بھارت کو ماتا نہیں کہتے تو ہمارے ممبر اسمبلی کے تم نہیں رہ سکتے۔ یہاں تک عداوت ہے میرے بھائیوں۔ یہ جو اس وقت وزیر اعظم ہے، گجرات نے اس ظالم نے اتنے مسلمان قتل کروائے جس کی حد نہیں ہے۔ امریکہ نے بھی پابندی لگا دی کہ یہ قاتل ہے، امریکہ میں نہیں آ سکتا، لیکن اب جب وزیر اعظم بنا تو امریکہ نے کہا آ جاؤ بھی کوئی بات نہیں، یہ لین دین کا مسئلہ ہے۔ تو لینے دینے کے معاملے میں تو وہ لوگ اپنی ماں کو بھی فروخت کر دیتے ہیں، مشہور مقولہ ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں یہ دن بار بار آتا ہے، اسلام میں کوئی دن منانا نہیں ہے بالکل، لیکن بہرحال 23 مارچ جب آتا ہے تو وہ یاد تو آتی ہے نا بات کہ پاکستان جب بنا تھا، قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی، مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا جو مطالبہ کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ مطالبہ پورا کر دیا۔ اب اس وطن کی حفاظت نظریہ پاکستان میں ہے کہ ہم مسلم ہیں، وہ ہندو ہیں، ہم کبھی اکٹھے ہو سکتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی جو ہر طریقے سے ان کی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔